السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ویلاگ ایک ایسی جگہ کے بارے میں ہے جس کو پاکستان میں خاص مقبولیت حاصل ہے۔ لوگ اس جگہ کا نام سن کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ جی ہاں، لاہور کا مشہور داتا دربار۔ داتا دربار ایک صوفی مزار ہے جو لاہور پاکستان میں واقع ہے۔ یہ 11ویں صدی کے صوفی بزرگ حضرت علی حجویری، جنہیں داتا گنج بخش بھی کہا جاتا ہے، کے لیے وقف ہے۔ یہ مزار پاکستان میں سب سے اہم اور زیارت شدہ مزارات میں سے ایک ہے اور اسے جنوبی ایشیا کے قدیم ترین مسلم مزارات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال مزار پر حاضری دیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش 990 ہجری میں غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے اور 1077 میں لاہور پاکستان میں وفات پائی۔ وہ ایک صوفی بزرگ اور عالم اسلام تھے۔ انہیں جنوبی ایشیا کے سب سے زیادہ با اثر صوفیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور محبت، رواداری اور خود کو بہتر بنانے کی اپنی تعلیمات کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ روحانیت اور اسلامی تصوف پر اپنی وسیع تحریروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ داتا دربار ایک کمپلیکس ہے جس میں ایک مسجد، ایک مقبرہ اور ایک صحن شامل ہے۔ صحن ایک بڑی کھلی جگہ ہے جہاں لوگ نماز پڑھنے، مذہبی خطبات سننے اور قوالی کی موسیقی پرفارمنس میں شرکت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ داتا گنج بخش کا مقبرہ مسجد کے اندر واقع ہے اور اسے ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ مزار میں ایک لائبریری بھی ہے جس میں اسلامی تاریخ اور تصوف سے متعلق مخطوطات اور کتب کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ مزار مقامی اور غیر ملکی زائرین کے لیے ایک مقبول مقام ہے اور یہ ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ داتا گنج بخش کا سالانہ عرس یعنی کہ یوم وفات بڑی عقیدت اور جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور اس میں دنیا بھر سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ داتا دربار کمپلیکس ماضی میں دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنتا رہا ہے، اس لیے زائرین کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ داتا دربار کمپلیکس کے اندر کئی دیگر مقبرے اور قبریں بھی موجود ہیں، جن میں داتا گنج بخش کے ساتھی حضرت قطب الدین بخاری کی قبر، داتا گنج بخش کی اولاد حضرت سید محمد اسحاق کی قبر، داتا گنج بخش کی اولاد حضرت سید محمد اسماعیل کی قبر، داتا گنج بخش کی اولاد حضرت سید محمد یوسف کی قبر بھی شامل ہے۔ دوستو، کچھ عقیدت مندوں کا خیال ہے کہ داتا گنج بخش یعنی کہ علی بن عثمان کچھ عقیدت مندوں کا خیال ہے کہ داتا گنج بخش جنات کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور ان پر قابو بھی رکھتے تھے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ خواہشات عطا کرنے، بیماریوں کو شفا دینے اور جنات کی اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے قابل تھے۔ یہ صرف چند عقیدے اور کہانیاں ہیں جو داتا دربار کے عقیدت مندوں کی زیر نگرانی گردش کر رہے ہیں۔ اسلام میں بعد کی زندگی پر یقین اور مردوں کی تعظیم ایمان کا ایک اہم پہلو ہے، تاہم مقبروں اور مزارات کی تعمیر اور دیکھ بھال کے حوالے سے خدا کے کچھ اصول اور تعلیمات ہیں جو اسلامی تعلیمات اور اصولوں پر مبنی ہیں۔ مقبروں اور مزاروں کی عبادت کو شرک سمجھا جاتا ہے جو کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا عمل ہے اور اسلام میں ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صرف خدا کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور کسی بھی قسم کی عبادت یا عقیدت کو کسی اور چیز یا ہستی کی طرف متوجہ نہ کریں۔ قبروں اور مزاروں پر درود حاصل کرنے کے لیے یا دعائیں کرنے کے لیے جانا شرک نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ یہ اس سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا جائے کہ صرف اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے اور قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مقبروں اور مزاروں کی تعمیر میں حد سے زیادہ یا اسراف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ظاہری شکل سمجھی جاتی ہے اور اسلام میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ قبروں کے اوپر کوئی ڈھانچہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قبروں کے اوپر کوئی ڈھانچہ بنانے کی اجازت نہیں، جیسے کہ مقبرہ، کیونکہ یہ مردہ کی بے عزتی سمجھا جاتا ہے اور اسلام میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ میت کو ایسی قبر میں دفن کرنے کی اجازت نہیں جو مقدس نہیں ہے یا ایسی قبر جو دفنانے کے لیے مختص نہیں۔ قبر کے اوپر کسی قسم کا ڈھانچہ بنانے کی پھر اجازت نہیں ہے۔
قبر پر کسی قسم کی اشیاء مثلاً پھول ڈالنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ مردے کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے۔ قبر میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، جیسے باڑ یا گیٹ لگانا، کیونکہ یہ مردے کی بے عزتی سمجھا جاتا ہے اور اسلام میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ دوستو، اسلام میں قبروں اور مزارات کے موضوع سے متعلق متعدد احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: انبیاء کرام اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ نہ بنائیں، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث قبروں کو عبادت گاہوں میں تبدیل کرنے اور مردوں سے شفاعت مانگنے سے منع کرتی ہے۔ اسلام میں اسے شرک یعنی خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو اور ان کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں قبروں پر بیٹھنے یا نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ مردوں کی بے عزتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: جاری صدقہ یعنی کہ صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنے ہاتھ سے کسی شخص کو صدقہ دیا یا کہیں پہ اس نے انویسٹمنٹ کی اسلام کے لیے، دوسروں کی فلاح کے لیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا علم، اور تیسری چیز ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ بھی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ مردہ زندہ کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے قابل نہیں ہے، یعنی کہ مردہ جو ہیں وہ زندہ شخص کو، جو قبر میں چلا گیا ہے، وہ شخص جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس شخص کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہے۔ زندگی میں ہمارے اعمال ہی اصل اہمیت رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع فرمایا، اور ان پر بیٹھنے اور ان کو راستے کے طور پر استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عزیزوں کی قبروں کی زیارت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طریقے سے نہ کیا جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ مردے کو دعائیں دینے یا قبول کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ شرک کی کچھ قسمیں ہیں جو اسلام میں ناقابل قبول سمجھی جاتی ہیں اور جو داتا دربار جیسے مزارات پر ہو سکتی ہیں۔ پہلی اس میں جو قسم ہے شرک کی، وہ یہ ہے توسل، یعنی کہ وسیلہ۔ یہ سنتوں یا دیگر فوت شدہ افراد سے شفاعت حاصل کرنے کا عمل ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ان کے پاس برکت دینے یا دعاؤں کا جواب دینے کی طاقت ہے۔ یہ سراسر شرک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا عقیدت شامل ہے۔ شرک کی دوسری قسم میں آتا ہے طواف۔ یہ عبادت یا عقیدت کے طور پر قبر یا مزار کے گرد طواف کرنے کا عمل ہے۔ یہ شرک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف عبادت یا لگن کی ہدایت کرنا شامل ہے۔ شرک کی جو ایک اور قسم ہے وہ نظر کرنا یا نذرانہ دینا۔ یہ عبادت یا عقیدت کی شکل کے طور پر مقبرے یا مزار پر نظر کرنے یا پیش کرنے کا عمل ہے۔ یہ شرک سمجھا جاتا ہے۔ شرک کی ایک اور قسم ہے برکات یا شفا یابی کی تلاش۔ اس یقین کے ساتھ قبر یا مزار پر جانا کہ اس میں برکت دینے یا جسمانی یا روحانی بیماریوں کو شفا دینے کی طاقت ہے۔ دوستو، ایک بات ہے جو اس میں نوٹ کے طور پہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ داتا دربار جیسے مزارات پر اس قسم کے شرک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مزار کے تمام زائرین یا عقیدت مند ان طریقوں میں ملوث ہوں۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس قسم کے شرک کی بنیاد مسلم کمیونٹی کے اندر مختلف تشریحات اور طریقوں پر ہو سکتی ہے۔ دوستو، اسی سلسلے کی کچھ ایسی معلومات جو ہر عام اور سادہ لو انسان کو، ہم جیسے شہریوں کو عام طور پہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ یہ جو دربار ہوتے ہیں ان کا ہر سال محکمہ اوقاف کی طرف سے ٹھیکہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور ٹھیکہ نیلامی کے طور پہ ہوتا ہے۔
یعنی کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی کوٹیشن دیتے ہیں ادارے کو، اور ادارے کو جو سوٹیبل اماؤنٹ لگتی ہے سالانہ اس پہ وہ سائن کرتے ہیں، اس بندے کے ساتھ وہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ سائن ہوتا ہے۔ تو وہ جو دربار ہوتا ہے یا وہ جو جگہ ہوتی ہے جس کے لیے وہ کوٹیشن پاس کی جاتی ہے، وہ 1 سال تک ان کے انڈر رہتی ہے، ان بندوں کے، پھر وہ اپنے آپ کو اس کے گدی نشین کہتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے یہ سارا معاملہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ اثر و رسوخ کے زمرے میں آتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پیسہ ہے وہ لگاتا ہے اور پھر دگنا تگنا کماتا ہے۔ ویڈیو میں نے تھوڑے سے کلپس ڈالے ہیں جہاں پہ باکسز چندے کے لیے اور نظر کے لیے باکسز رکھے ہوئے ہیں، اور آپ ان پہ خاص طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر مینشن ہوتے ہیں، باکس نمبر۔ ان کے 2-3 مقصد یہ ہوتے ہیں کہ باکس جو ہیں وہ ملازم جو وہاں پہ کام کرتے ہیں دربار کی صفائی یا کوئی اس طرح کی جو دیگر ایکٹیویٹیز وہاں پہ پرفارم ہو رہی ہیں، ان میں جو مددگار جو حضرات ہوتے ہیں وہ کوئی چندے کے جو باکس ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہ کر دیں، کوئی گم نہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس پہ ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے چندہ خود اس میں ڈالیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو پیسے دینے سے گریز کریں جو وہ پیسے چندے باکس میں نہ ڈالتے ہوئے اپنی جیب میں ڈالے۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ دونوں چیزیں سیم ایز ہیں، ایک دوسرے کی طرح سیم ہی ہیں، کہ یا تو ہم پیسے چندے باکس میں ڈالیں، وہ بھی چندہ کھلے گا نکل کے، وہ جو جن کا مزار ہے وہاں پہ انہوں نے تو وہ دولت دنیا کی یوز نہیں کرنی، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ دولت یوز کرنی ہے وہاں کے گدی نشینوں نے، وہاں کا جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کی جیب میں جائیں گے۔ یا وہ پیسے ہم اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ہاتھ سے دیتا ہے کسی کو کہ چندہ باکس میں ڈال دیں اور وہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے، تو دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں کہ کسی نہ کسی جیب میں وہ پیسے جانے ہیں۔ باقی اس میں سمجھنے والوں کے لیے اشارہ جو ہے وہ کافی ہے۔